انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کامیاب شخص کو دیکھتا ہے یا کسی اچھے انسان کو دیکھتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے اس بندے کی جو صفات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کیسی زندگی بسر کرتا ہے تاکہ میں بھی اس جیسی زندگی بسر کروں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ایک نام رکھتے ہیں، نامور شخصیات، ان جیسا بننے کے لیے لوگ بڑے بڑے لیکچرز لیتے ہیں کہ ہم ان جیسا کیسے بن سکتے ہیں، ان کی زندگی کیا تھی، ان کے اوپر پورے پورے تھیسز لکھے جاتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ ان کی زندگیاں یہ تھیں، وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بڑے کامیاب ہیں، جو اللہ رب العزت کے بڑے چہیتے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک نبی، ایک پیغمبر، ویسے تو اللہ کے سارے انبیاء ہی بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، لیکن جس انداز میں اس نبی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کسی اور کا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے لو کنت متخذا خلیلا اتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ جو خلت ہے نا، دوستی کے درجوں میں سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، اس کے بعد پھر شہوت کی چیزیں آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چونکہ میرا تو ایک ہی خلیل ہے اللہ، اس لیے میں کسی اور کو بنا ہی نہیں سکتا، اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اور ایک نبی ایسا جسے رب کا قرآن اللہ خود کہتا ہم نے اسے خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جس محبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کسی اور نبی کا نہیں کیا۔ تو یہ بات نہیں ہوتی کہ بندہ کسی ایک نبی کا ذکر شروع کرے اور اس کی کوئی صفات کو بیان کرے تو دوسرے کم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو کیسے معجزات دیے، کسی کو کس طرح کے دیے، کس کو کیسا خاندان دیا، کسی کو کیسا دی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو وہ اللہ نے مقام، رتبہ جو نبوت کا وہ سب کا ایک ہی رکھا ہے، بس اس میں یہ ہے کہ اللہ نے مختلف قسم کے معجزات میں کسی میں فرق کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بہرحال اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات کیا تھیں، اللہ ان کو اتنا چاہتا ہے، اتنی محبت کرتا، ان سے کیا بات تھی، کوئی تو ہوگی نا ان میں، کچھ تو صفات ایسی ہوں گی تاکہ ہم بھی ان کو اپنا لیں اور ہم بھی ابراہیمی بن جائیں، ان جیسے بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت کا بھی یہی حکم ہے، فاتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، ان کے طریقے پہ چلو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنایا ہے، یعنی ان کے طریقے میں اچھا جو تمہارے لیے ایک رول ماڈل تمہیں ملے گا، ان کے طریقے پہ چلو۔ ان کی صفات کیا تھیں؟ اسلامی تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، اخلاقی اقدار ہیں، جو کچھ بھی ہے ان میں جو ابراہیم علیہ السلام کی صفات ہیں، وہ جو کچھ ہمیں وہاں سے سمجھ آتی ہے وہ اگر اپنا لیا جائے تو آپ بہت عظیم انسان بن سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلی صفت کیا تھی؟ وما کان من المشرکین، مشرک نہیں تھے۔ آپ کو اتنی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، دنیا نے سارے دکھ آپ کی جھولی میں ڈال دیے تھے، سارے مسائل آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ نے کبھی شرک نہیں کیا۔ مومن کا عقیدہ کچے دھاگے جیسا نہیں ہوتا، چھوٹی سی آزمائش آئی اور دھاگا ٹوٹ گیا، تھوڑا سا مسئلہ بنا اور پریشانی آئی، ختم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو کبھی پڑھ کے دیکھیں، ساری دنیا نے ان کو دکھوں میں ڈال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی رب کے در کو چھوڑا ہی نہیں ہے، کبھی شرک نہیں کیا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹا سا مسئلہ بنا، اگر وہ بڑھتا گیا، حل نہیں ہو رہا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مولوی صاحب میں تے روزہ بھی رکھنا جی، میں تے نماز بھی، میرا کیا قصور ہے، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، میں تو مسجد کی پہلی صف کا نمازی ہوں، میرے حالات پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر جب یہاں سے نہیں مل رہا، میں تو کسی بھی طرح اس کا حل نکالوں گا۔ لوگ عیسائیوں کے پاس تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، عیسائیوں کے پاس عورتیں پہنچ جاتی ہیں، مرد بھی پہنچ جاتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی جی، عیسائی ہے کوئی بات نہیں، اس کے دم میں بڑا اثر ہے، وہ کرتا ہے تو اولاد تو ہو جاتی ہے نا۔ یہ عقیدہ نہیں ہے مومن کا۔
تھوڑا سا مسئلہ کوئی اور بن گیا، کسی اور در پہ چلے گئے۔ ایوب علیہ السلام کتنی دیر اس بیماری میں رہے، تذکرہ نہیں ہے ویسے قرآن و سنت میں اس کا، تاریخ میں کتنا عرصہ تھا، لیکن بہرحال بیماری تھی۔ قرآن نے جب اس کا ذکر کیا ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پتہ یہ چلتا ہے کوئی بڑی تکلیف تھی ان کو۔ اور بی بی نے جب دیکھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، ایوب علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی شیطان نے کسی طریقے سے کہا کہ ایک چڑھاوا چڑھا دو فلاں جگہ پہ، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی۔ صرف یہ الفاظ بولے تھے اپنے خاوند کے سامنے آ کے، پریشانی تھی نا، دکھ تھا، صرف یہ الفاظ رکھے ہیں کہ میں ایسا کر لوں۔ کہا تم نے یہ بولا، ابھی کیا نہیں ہے، ابھی صرف مشورہ کیا ہے اپنے خاوند سے، ابھی اس کو پریکٹیکلی کیا نہیں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں میں تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا اگر میں ٹھیک ہو گیا؟ تم نے کتنی غلط بات کی ہے۔ چڑھاوا چڑھا لو، کسی دربار پہ چلے جاؤ، کسی کی خاک چھان لو، تمہیں یہاں سے نہیں مل رہا ادھر جاؤ، تم کہتے ہو میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑے روزے رکھتا ہوں، دیکھو نا ہم کو، ہم تو ایک دفعہ جا کے چادر چڑھائیں ہمارے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہماری نظریں آنکھوں کو چندھیا دینے والی جو ہم دیکھتے لوگوں کی کامیابیوں کو، یار یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا، یہ رب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے چلو ٹھیک ہے ہم بھی ان کے جیسے بن جاتے ہیں، وہ درباری ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ ہے، آزمائشیں جتنی بھی آ جائیں کبھی شرک نہیں کرنا، اپنے عقیدے پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا۔ لوگ کمپرومائز کر لینا چاہیے کئی معاملات میں، آپ کہتے ہیں جی مسجد یہاں بنا لو، ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ادھر ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں، میں بائک ادھر نہیں ادھر کھڑی کر لیتا ہوں، لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے، آپ کا باپ آ جائے سامنے، آپ کی ماں آ جائے، کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔ باپ تھا نا سامنے، باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، ابا جان یہ کیا آپ نے بنا رکھا ہے؟ باپ بڑا سخت ہے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ کہا تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا، وطن سے نکال دیں گے، سارے خلاف ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تمہیں جو ہے تمہارا خاندان ہم تم سے بالکل بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کر دیا اللہ کے رسول کا۔ اور یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کسی بندے کے لیے، آپ کو محلے میں کوئی بندہ ملے ہی نہ، کوئی سلام تک نہ کرے، آپ مسجد میں آپ کو پوچھے ہی نہ، آپ دکان پہ جائیں آپ کو چیز ہی نہ ملے، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر سورج رکھ دو ادھر چاند رکھ دو، توحید پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ عقیدہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ دوسری بات جو آپ کے عقیدے میں ہمیں ملتی ہے، شکر گزاری، شاکر لانعمی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے، اللہ کی نعمتوں کے بڑے قدردان تھے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی بات، صفت ہے یہ جو ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش آئی کوئی شکوہ نہیں۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ، ایک شکایت نہیں ڈھونڈ سکتے آپ کسی نبی نے کی ہو اللہ سے، شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ شاکر لانعمی، وہ تو اللہ کی نعمتوں کا بڑا قدردان تھا، تو بڑا شکر گزار تھا، بڑا شکر کرنے والا تھا۔ اپنے گریبان میں ذرا جھانکیے، ہم کتنا شکر کرتے ہیں؟ شکر گزاری کیا ہوتی ہے؟ آپ زبان سے کہہ دیں بس جی اللہ کا بڑا شکر ہے، یہ شکر گزاری نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ دیں بس جی میں بس ٹھیک اللہ کا بڑا کرم ہے، ٹھیک، یہ بھی شکر کا انداز ہے، زبان سے کہنا۔ بعض بندے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی کہہ بس یار حالات نہیں ٹھیک ہو رہے، پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، میرے نال تینج ہی ہوندا رہتا ہے، یہ بھی ایک انداز ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کے جسم پہ اگر نظر دوڑا لیں، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہی اگر دیکھ لیا جائے، کچھ بھی نہ کھانے کو آپ کو ملے، یہ جسم ہی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ میری انگلی آپ کے سامنے ہے، کٹ گئی تھی تھوڑی سی، آپ یقین جانیں مجھے اس کی قدر کا اب پتہ چلتا ہے جب بندے سے ایک ہاتھ سے کام ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو کپڑے نہیں پہنے جائیں گے، آپ کو نہانے میں تکلیف ہوگی، ایک انگلی کیا ایک ناخن اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اتنی نعمتیں اللہ دیتا ہے تو زبان سے اتنا تو بنتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اور دوسرا شکر کا جو انداز ہے اپنے رویے سے اظہار کرنا، عمل سے۔ ہم کہتے جی میں بڑا شکر گزار ہوں، بس زبان سے کر لیا، لیکن ہمارے اعمال اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری صلاحیت کہاں پہ خرچ ہو رہی ہے؟ آپ کو اللہ نے دماغ دے رکھا ہے، آپ کے جسم میں چستی ہے،
بڑے سٹرونگ ہیں آپ، بڑے مضبوط انسان ہیں آپ کہاں پہ صلاحیتیں خرچ کرتے ہیں؟ اگر آپ کی صلاحیت اللہ کی نافرمانی میں لگ رہی ہے اور زبان سے آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، آپ نے شکر انسان صلاحیتوں سے ان کو صرف کریں اللہ کے لیے. مسجد میں آئے، دین کے معاملات میں صرف کریں، تبلیغ پہ صرف کریں، اپنے والدین کی خدمت پہ لگائیں. اپنی صلاحیتوں کو لگا دیا ٹک ٹاک پہ لگا دیا، کسی نے فیس بک کی نظر کر دیا، کسی نے کہاں لگا دیا، کسی نے کہاں. یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ بھی انسان کی شکر گزاری کو واضح کرتی کہاں پہ خرچ ہو رہی ہیں. اگر تو آپ کی صلاحیت لگتی ہے اللہ کے لیے تو پھر آپ شکر گزار ہیں. آپ کے پاس ذہن ہے، آپ کے پاس سکلز ہیں، بڑے ماہر انسان ہیں آپ دنیا کے سارے دھندے کرتے ہو، رب کے لیے بھی کچھ کر دیا کرو، اللہ کے لیے بھی کچھ صلاحیتوں کو صرف کیا. یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ بڑے اچھے ڈیزائنر ہیں، بڑے ڈیزائن بناتے ہیں، آپ بڑے اچھے مووی میکر ہیں، بڑی زبردست بناتے ہیں. کبھی مولوی صاحب کی بنا دیں، آ کے مسجد میں کوئی ڈیزائن بنا دیں، اس کے پیسے نہیں لینے، یہ صلاحیت میں نے رب کے لیے وقف کی. شکر گزاری یہ بھی ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے لیے وقف کرنا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، 80 سال تک اولاد نہیں ہوئی، کوئی شکوہ نہیں. اولاد ملی، اللہ نے کہا جنگل میں چھوڑاؤ، شکوہ نہیں ہے. حالانکہ کہاں جا سکتا تھا کہ اللہ ایک ہی بیٹا دیا اور اتنا عرصہ ہو گیا ملا ہے، اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، چھوڑائے. پھر اللہ نے کہا تھوڑا سا وہ بڑا ہوا ہے، اب اس کو دیکھ کے خوشی ملتی ہے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے انسان کی جو ہے وہ غم غلط ہو جاتے، اب کہاں اس کی گردن پہ چھری چلا دو. اچھا یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. پوری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں، جب ایک چیز نہیں ہونا تو بندہ اس کے بارے چونکے چنانچہ لیکن کہتا ہے کہ یہ پہلے تو کبھی نہیں ہوا، اب میرے لیے یہ کیوں ہے. پوری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کہہ سکتے تھے اللہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کیا، میرے لیے یہ ایسا نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، جو اللہ نے کہا ویسے جھک گئے، جیسے اللہ کا حکم تھا فوری اپنے آپ کو مطیع کر دیا. شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، بلکہ اللہ رب العزت کا شکر کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو نے مجھے اولاد سے نوازا ہے. اللہ کی شکر گزاری کرتے. ہمارے پاس جسم ہے، اعضاء ہیں، سب کچھ سلامت ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کیا کریں. آپ کو کھانا کم ملتا ہے نا، آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کا جسم سب ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پہ بھی اللہ کا بڑا شکر کیا کریں، بڑا شکر کیا. ہمارے بڑے، ہمارے بچے اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگاتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے اللہ سے یہ بھی کبھی دعا کیا کرو اللہ ان کو شکر گزار بنا دے، یہ بڑی نعمت ہے. آپ یہ دعا تو کرتے ہو اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، اس کو انجینئر بنا دے، اس کو فلاں یہ پیپروں میں پاس ہو جائے. یہ دعا بھی کیا کرو اللہ میری اولاد کو شکر گزار بنا دے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے. اللہ سے مانگتے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنجر ہے، بیابان، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ سنگ لاکھ وادیاں ہیں، کوئی سبزہ نہیں ہے. اللہ میری اولاد کو یہاں پہ نعمتیں دینا. نعمتوں کی دعا مانگ رہے اللہ آباد کاریاں کر دینا، یہاں بندوبست کر دینا. لعلہم یشکرون. یہ نعمتیں مانگنے کا مقصد کیا اللہ تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائے. میری اولاد کو اللہ نعمتیں دینا، ان نعمتوں کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے. تو اپنی اولاد کے لیے انسان کو یہ بھی نعمتیں مانگنی چاہیے شکر والی. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. شکر گزاری تو اتنی پیاری نعمت ہے. اگر انسان ایسا بندہ ہے کہ وہ شکر گزار ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، اسے اپنے قریب بھی کر لیتا ہے. اپنے ایک ایک عضو کو اللہ کے لیے لگا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں ہے. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. ایک گناہ بھی اللہ نے آپ کے ذمے نہیں رکھا، لیکن کیا کرتے ہیں ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے. حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَا. قدموں میں سوزش آ جاتی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کے ذمے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اتنی عبادتیں اتنی ریاضتیں کرتے ہیں آپ. افلا اکون عبدا شکورا. عائشہ میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں، میں رب کی شکر گزاری نہ کروں کہ اس نے مجھے یہ بھی تو اس کی نعمت ہے نا کہ اس نے میرے ذمہ کوئی گناہ نہیں رکھا. تو میں اس پہ شکر گزاری کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے اللہم اجعلنی لک شاکرا. اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے. یہ دعا کیا کریں.
اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ اچھے انسان کی خوبی یہی ہوتی ہے، وہ بندوں کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اپنے خالق کا بھی ہوتا ہے۔ اور بد اخلاق وہ ہوتا ہے جو نہ بندوں کی شکر گزاری کرتا ہے نہ رب کی، وہ احسان فراموش ہوتا ہے۔ تو احسان فراموش نہ بنیے، شکر گزار بنیے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت مہمان نوازی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اول من ضیف الضیف ابراہیم، سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ مہمان آئے، کوئی بات نہیں، ایک بات ہوئی ہے بس، سلام۔ سلام ہوا، آگے سے جواب دیا، کہاں سے آئے ہو، نام کیا ہے، کوئی تعارف کیا ہے، کس کے ریفرنس سے آئے ہو، کوئی بات نہیں، بس آ گئے ہو، سلام ہوا ہے، بس کچھ بھی نہیں۔ فما لبیسا، قرآن کے الفاظ ہیں، ٹھہرے ہی نہیں ہیں، تھوڑی دیر بس یہ بات ہوئی، سلام ہوا، گئے، بچڑے کو بھون کے گوشت سامنے مہمانوں کے لا کے پیش کر۔ یہ ہے مہمان نوازی۔ بندہ برالر کھلانا ہو نا آج کسی نے، وہ 100 باتیں کرے گا، اچھا جی پھر کیا کھانے کا موڈ ہے، کیا لائیں، یہ کرے، وہ کرتے کرتے وہ مہمان بیچارہ کہتا ہے یار بھوک ہی اچھی ہے، وہ نہ کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پانی کا گلاس ہی پلا دیں۔ مہمان نوازی یہی کافی ہے۔ اور اس آیت سے علماء کہتے ہیں مہمان کے لیے تکلف کرنا بھی جائز ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے، جلدی سے لے کے آ گئے، جو کچھ ہے وہ پیش کر دو، اگر تکلف بھی کر دو تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو مہمان نوازی، ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں وہ تعارفوں میں بھی بیچارے پریشان ہو جاتے۔ میں ایک واقعہ، وقت آپ کا بہت کم ہے، ایک چھوٹی سی بات، مری میں تراویح پڑھایا کرتا تھا میں کسی زمانے میں، بہت پرانی بات ہے، تقریباً کوئی 10 سال پرانی بات ہو۔ وہاں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے تراویح پڑھتے اور مجھے کہتے جی دعا کروا دیں۔ میں نے اکثر دعا کروا دینی، وہ دیوبندی تھے، تو وہ مجھے انہوں نے اپنا نمبر دے دیا۔ یہاں میں لاہور میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے لگا کہ یہ کلینک قریب ہوں میں ان کے، میں چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ سمجھا مولوی بیچارے چندہ مانگنے آتے ہیں، انہوں نے کہا اکثر مولویوں کو، بس مولوی کا نام ہی بدنام کیا ہوا ہم نے، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس نے سمجھا پتہ نہیں کچھ چندہ لینے آ گیا۔ میں نے بیگ پہنا ہوا تھا، پڑھتا ہوتا تھا میں مدرسے میں۔ میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ کہتے پرچی، علاج نہیں کروانا، میں نے تو ویسے ملنا ہے، وہ مجھے جانتے ہیں۔ میں گیا، آپ یقین جانے لٹرلی ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ پوچھا، ہاں جی کیا مرض ہے؟ میں نے کہا مجھے پہچانا نہیں، 1 سال بھی نہیں ہوا تھا ابھی، پہچانا نہیں؟ کہتے نہیں۔ کہ وہ امپروومنٹ ٹرسٹ میں تراویح پڑھتے تھے، مری آپ؟ ہاں لیکن مجھے پہچان نہیں ہو رہی۔ بس یہ باتوں میں اتنا ٹائم گزر گیا، میں پہچان کرواتا رہا، ان کو پہچان نہیں آ رہی۔ کہتے چلے نماز کے بعد مجھے 1 گلاس پانی کا بھی نہیں پلایا، حالانکہ میں سفر میں رینالہ سے آیا ہوا تھا، پانی بھی نہیں پلایا۔ مجھے کہتے نماز کے بعد پھر بیٹھتے ہیں۔ میں نے کہا سر نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد سلام، میں نے کیا بیٹھنا آپ کے ساتھ؟ لوگ ایسے بھی کرتے، فون پہ کہتے ہیں کہ بہن میں گھر نہیں ہے گا، آپ کہتے میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں گھر نہیں ہوں، تاکہ یہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کرنی پڑ جائے۔ اس کو ایک بوتل ہی پلا دیں یار، آپ کیا ہو جائے گا، ایک بسکٹ پکڑ کے کھلا دیں، پانی کا گلاس پلا دیں، لوگ پہلے ہی نہ کر دیتے ہیں، میں نہیں تھے گئے تھے نہ آیا جائے۔ تو مہمان نوازی یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے، فوری طور پہ مہمان نوازی کی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ ہمارے ہاں 2 رویے پائے جاتے ہیں مہمان نوازی، یا تو بہت زیادہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، مہمان آ گیا تو فضول خرچیاں، یہ بھی غلط ہے۔ معتدل مزاج ہونا چاہیے، شریعت کا مزاج جو ہے وہ بڑا میانہ روی والا ہے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بالکل ہی مہمان کو بوجھ سمجھ لیا جاتا ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر رہا ہوں، نہ بوجھ سمجھیں اور نہ ہی فضول خرچیاں، اعتدال والے رویے میں مہمان کے ساتھ اچھا رویہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفا، جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کی عزت کیا کرے، مہمان کا اکرام کیا کرے، مہمان کو عزت دیا کرے، اس کی مہمان نوازی کیا کرے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت ہے وہ ہے حلم اور برداشت۔ یہ بہت بڑی بات، ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم بڑا حلم والا تھا، برداشت والا تھا۔ ہمارے ہاں برداشت کی کمی کی وجہ سے بڑے مسائل بنتے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنی ریش و طلاق کی، اور یہاں علماء بھی موجود ہوں گے، طلاق کا جو شرعی طریقہ ہے وہ کبھی کوئی نہیں دیتا۔ کیوں ہوتی ہے؟ جذبات میں آ کے برداشت نہیں ہے، خاوند نے بیوی کی بات کو برداشت نہیں کیا، طلاق۔
حالانکہ طلاق کا تعلق غصے سے ہے ہی نہیں. وہ تو ایک پورا پروسیس ہے نا. اگر آپ نے دینی ہے تو اس طور میں دو جس طور میں عورت کے پاس نہیں گئی. پورا ایک نظام ہے. یعنی یہ تو ہے ہی نہیں کہ غصہ ہے اور طلاق دے دی. یہ بالکل نہیں ہے شرعی مزاج. اور شریعت میں طلاق کا تصور غصے سے بالکل نہیں ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیا. وہ تو آپ کا مسائل بن رہے ہیں, آپ نہیں چل پا رہے آگے, آپ سروائیو نہیں کر, سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا آگے, تو پھر اس کا طریقہ ہے ایک اچھے طریقے سے. ہمارے ہاں صرف غصہ کیوں برداشت نہیں, حلم نہیں. مولوی صاحب کو مقتدیوں کی بات برداشت نہیں ہے, مقتدیوں کو مولوی صاحب کی برداشت نہیں ہے, باپ کو بیٹے کی نہیں ہے. برداشت پیدا کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی صفت آئی ہے. باپ کو دعوت دے رہے ہیں, باپ کہتا اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لارجمنک, تو میرے بتوں کے بارے باتیں کرتا ہے, میں تجھے پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. کتنا بڑا جملہ ہے. غصہ آنا چاہیے کہ نہیں اس پہ؟ میں ان کو سمجھا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں دین کی طرف آ جاؤ, میں ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ آگے سے مجھے کہتے ہیں میں پتھر ماروں گا تجھے. بندہ کہتا ٹھیک ہے, نہیں ماننی تو نہ مانو. سلام علیک. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ کہتے ابا جان آپ پہ سلامتی ہو. پیار سے, محبت سے برداشت کیا ہے, کوئی بات نہیں کی. تو برداشت اپنے اندر پیدا کرنی ہے. بندہ کہتا ہے اکیلا بندہ کر کیا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے. صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے, کوئی بھی نہیں لایا پہلے, لیکن کام کرتے رہے حلم کے ساتھ, برداشت کے ساتھ. لوگوں کے تانے بھی سنے, باتیں بھی سنی, سب کچھ سنا, لیکن اپنی دعوت کو جاری رکھا. دعوت کے میدان میں بڑے تانے سننے پڑتے ہیں, تو برداشت پیدا کیجئے. اپنے گھر میں, اپنی مسجد میں, جہاں بھی آپ ہیں. اپنے ماتحتوں کی بات لوگ برداشت نہیں کرتے. کوئی دو چار جو ہے نا وہ رکھے ہوئے لوگ کام کرنے کے لیے, چھوٹی سی بات ہوئی چلو جی نوکری سے فارغ, برداشت ہی نہیں ہے. تو یہ اپنے اندر صفت پیدا کریں, اس سے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان سے محفوظ رکھے, اور تنگ نظری سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے. چھوٹے سے مسائل ہیں, ان میں فتوی بازی بھی ہم کرتے ہیں. فتاوا شروع ہو گئے, لو جی اس نے یہ کیا, فلاں پہ فتوا, فلاں پہ فتوا. تو یہ فتوا بازی والی جو چیزیں ہیں یہ برداشت کی وجہ سے ہوتی ہیں. برداشت نہیں ہے, مسائل بنتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جو اگلی صفت ہے, نرم دل تھے, بڑے نرم دل. وہ بھی تقریباً سے برداشت سے ملتی جلتی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہوا نرمی کے ساتھ, محبت کے ساتھ اس کا جواب دیا. باپ نے, جیسے میں نے آپ کو بات کی ہے کہ جو باپ اتنا سخت رویہ رکھتا ہے لیکن آگے نرمی ہے. نرم وہ ہوتا ہے جس کا دل ہر کسی کے لیے نرم ہو, ہر کسی کے لیے محبت والا ہو. چھوٹے پہ بھی نرمی, بڑے پہ بھی نرمی, اپنے جو ہے ماتحتوں پہ بھی نرمی, اپنے ساتھ والوں پہ بھی نرمی, ہر جگہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ, اپنے جو ہے مسجد کے قاری صاحب, امام صاحب, ان کے ساتھ نرمی کا رویہ. تو یہ ساری جگہوں پہ نرمی اگر آپ میں آ جائے تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے. آخری بات, اور یہ بڑی اہم بات ہے, وقت بس ہو گیا. جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے وہ کیا ہے؟ منیب. ان ابراہیم لأواہ لحلیم اواہ منیب. ابراہیم علیہ السلام منیب تھے. منیب کسے کہتے ہیں؟ یکون قلبہ مع اللہ. منیب وہ ہوتا ہے جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو, جو رب کی طرف پلٹنے والا ہو, جو مرضی ہو جائے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے آپ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ شاہی عدالت میں کیس چلا گیا. اب کیا ہے, کہا اس کو لے کے آؤ میدان میں, آگ لگا دو. اس وقت کتنی لکڑیاں جمع کی گئیں. عورتیں منت مانگتی تھیں, منت, میرا فلاں کام ہو جائے میں اتنی لکڑیاں اکٹھی کروں گی. اتنا بڑا الاؤ, اتنی بڑی آگ جمع کی گئی, اور مجرم کو لے کے آیا جا رہا ہے. مجرم ہے, اور جرم کیا ہے؟ توحید. لاؤ اس مجرم. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجرم جب جاتا ہے کہ اس کو عدالت سے نکال کے یا وہاں کٹہرے سے نکال کے لے کے جاتے ہیں, لوگ باتیں نہیں کرتے ہوں گے اس کو؟ کیا کیا تن دیے ہوں گے لوگوں نے, کیا کیا آوازیں کسے ہوں گے لوگوں نے. اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چلو ابھی آگ میں پھینکو. فرشتہ آیا, بتائے جی کیا حال, کیا کرنا ہے, آپ کی مدد رب. ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں ہیں, سامنے کچھ بھی نہیں ہے, اب موت نظر آ رہی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کا لفظ ویسے اتنا مناسب نہیں ہے. تو ابراہیم السلام کو کوئی خوف نہیں ہے. کیوں؟ رب ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کسی کا غم نہیں ہے, کوئی خوف اس کے دل میں نہیں سماتا. ابراہیم علیہ السلام کہتے کوئی غم نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, میرے ساتھ میرا اللہ ہے.
ہر میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو یاد رکھا. عراق چھوڑ کے جا رہے ہیں, باپ نے گھر سے نکال دیا, در بدر کر دیا. علاقے والوں نے کہا جاؤ ہمارے علاقے سے نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ ربی انی سیہدین, میرا اللہ ہی مجھے لے کے جائے گا جہاں بھی لے جائے. اللہ ساتھ ہے. کیا کمال کی بات. جہاں بھی گئے اللہ کو اولاد کی طلب ہوئی, ربی حبلی من الصالحین, رب سے ہی مانگنی, میرا اللہ مجھے. آگ میں گئے, پھر اللہ. آخرت کے دن کی اگر بات کی ہے, اللہ ولا تخزنی یوم یبعثون, اللہ مجھے آخرت کے دن بھی تیرا ہی سہارا ہے, تو ہی مجھے بچا لینا. سارے وقت میں ابراہیم علیہ السلام دنیا کی جھولی میں گرنے کی بجائے رب کے در سے جڑے ہیں. بس بات ختم ہو گئی ہے کہ انسان کو جو مرضی ہو جائے. آپ کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نوکری ختم ہو گئی, مسائل بن گئے, مکان بھی نہیں ہے, کیا کروں, کہاں جاؤں؟ اللہ کے در کو پکڑ لیں, بس رب کے در کے جڑ جائیں. وہ کبھی ضائع نہیں کرتا, وہ بڑا قدردان ہے, وہ بڑی محبتیں کرتا ہے, وہ بڑی لاج رکھ لیتا ہے, وہ بڑے بڑے اسباب پیدا کر دیتا ہے. انسان اندھیرے میں ہے, وہ روشنیوں کے دیے جلا دیتا ہے. یقین جانے, اگر آپ کا یقین پختہ ہے تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کے امیدوں کے بندھن ٹوٹ جائیں. آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا, میں کیا کروں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کبھی بیٹھ جائیں اللہ کے سامنے, اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں, تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں. ایک بچے نے اپنے باپ سے سوال کیا نا, آخری بات ہے, میں بات ختم کر, کہا ابا جان مجھے سائیکل لے کے دیں. شاید میں نے پہلے یہ بات کبھی کسی درس میں آپ کو سنائی ہو. باپ نے کہا بیٹا میرے پاس نہیں ہے کچھ بھی. تو کہا ابا جان میں نے آپ سے لینی. بار بار جب اس نے اصرار کیا, ابا جان نے اس کو سختی سے ڈانٹ دیا. باپ تھا نا. تو بیٹا کہتا ابو آپ ہی تو میرے باپ ہیں, آپ ہی تو مجھے پالنے والے ہیں, میں آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں. جب آپ پریشان ہو جائیں, جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, آپ کیا کریں, اللہ تیرے در پہ نہ آؤں تو کہاں جاؤں, تیرے سوا تو کوئی نہیں ہے. وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس ایک یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی. اللہ ہمیں اپنے در سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.